السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کا مختصر سا درس جو ہے یہ ہے اسلامی عقیدے کی بنیادیں۔ اسلامی عقیدے کی جو بنیادیں ہیں، بنیادی جو احکامات اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمارے اوپر ہیں، جن پر ایمان لانا اور رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، مختصر سے ٹائم میں آپ کے سامنے ان کو رکھا جائے گا۔ اسلامی عقیدے کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان پر ایمان، اور اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں سب رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان کے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے دوں گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میں درس دوں مختصر ہو اور جامع ہو، اور آپ کا تھوڑا وقت لیا جائے، تھوڑے وقت میں زیادہ مدلل انداز میں بات ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا آپ مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں، یہ نیکی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی بات کو مانے۔ اللہ کہے مشرق کی طرف کر لو، مشرق کی طرف کر لے۔ اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف کرے، مغرب کی طرف کر لے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ منہ جدھر بھی پھیرے اللہ تو ادھر ہی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی سمت نہیں ہے۔ ہم مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی منہ کریں اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے ہمیں فرمایا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو بیت اللہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا ہم نے کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیریں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان کہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کائنات کو وہ کلہ ہی پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا ہی چلانے والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ بنانے میں نہ نظام چلانے میں، وہ اکیلا ہی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان۔ یوم الدین، دین قیامت کو کہتے ہیں۔ یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ کہ جب سارے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کسی کا کوئی، کسی کے والدین، کسی کے نانا جان، کسی کے نانی جان، کسی دادا جان، کسی کے بچے، کسی کی بیوی، اور یہ ہمارے سامنے فوت ہو رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تو اس کے بعد اللہ ذوالجلال قیامت قائم کریں گے، پھر دوبارہ سب کو زندہ کریں گے۔ یہ قیامت پر یقین رکھنا، قیامت کے بعد والی زندگی پر یقین رکھنا، اور جہنم اور جنت پر یقین رکھنا، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ والملائکہ، اللہ ذوالجلال کے جو فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھی بنایا ہے، جس طرح جب جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل،
جن کے نام حدیث میں اللہ ذوالجلال نے قرآن میں بھی لیے ہیں، روح الامین، ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا ہے، وحی لے کر آنے والا فرشتہ، اور دنیا میں بے شمار یعنی عذابات نازل کرتے ہیں اللہ، ایسے فرشتے بھی ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے دائیں سائڈ میں اور بائیں سائڈ میں کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں، ایک تمہارے نیک اعمال کو لکھ رہا ہے، ایک تمہارے گناہوں کو لکھ رہا ہے. یعنی اللہ کے جتنے فرشتے ہیں جن کی وضاحت اللہ نے کی ہے ان پر ایمان، اور جن کی وضاحت نہیں کی، جتنے اللہ کے فرشتے ہیں سب پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی پیدا کرتا ہے، اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہیں اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کرتے. والکتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی نازل کردہ یا نازل شدہ کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور سب سے آخر میں آنے والی قرآن مجید ہے. یہ کتابوں پر یقین رکھنا کہ یہ حقیقت میں اللہ نے ان کو نازل فرمایا اور وقت کے نبی کو دی کتابیں، اور وہ اس کی قوم کے لیے وہ کیا تھی، شریعت تھی. ہم ساری کتابیں جو بھی آسمان سے آئی سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ان کا احترام ضروری ہے. اور عمل کے لیے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے بعد پچھلی جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کو منسوخ کر دیا ہے. کتابیں باقی ہیں، ان کے حکم جو ہے نا منسوخ کر دیے ہیں. کتابوں کے نام باقی ہیں. بعض یعنی جو عیسائیت اور یہودیت کو ماننے والے، ان کے پاس ان کے مذہب کی کتابیں ہیں لیکن تحریف شدہ ہے، صحیح اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. تو ان پر ہم یہ ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان پر قرآن مجید نازل کرنے کے بعد یہ تورات، زبور، انجیل یہ منسوخ ہو گئی. جو احکامات اللہ نے باقی رکھے ہیں وہ حدیث میں اور قرآن میں درج ہے، اور جو رسول اللہ نے ہمیں بتائے ہیں ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. یعنی سماوی کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک قرآن مجید میں بے شمار انبیاء کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے. تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ نے ایک ایک کر کے زمین پر مبعوث کیا، ان کو شریعتیں دی، اور ان کو اپنی توحید کے دعوت کے لیے اللہ ذوالجلال نے، اور مناسک دین کے لیے اللہ ذوالجلال نے ان کو دنیا میں بھیجا. اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ جتنے نبی ہیں، لا نفرق بین احد، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے. کسی کو اللہ نے مقام زیادہ دیا ہے، کم دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے ہم بعینی اللہ کے کہنے پر تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی تھے. اب بات یہ ہے کہ پیروی ہم نے بات کس کی ماننی ہے، پیروی کی، اتباع کن کی کرنی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلا مرتبہ پانے والے. اور ہم اللہ کی مہربانی سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب سے آخر میں آنے والی امت اور سب سے پہلا مقام اور مرتبہ پانے والی امت ہے. ہمیں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یا اللہ ہمیں نبی ایسا دیا، تمام انبیاء کا سردار، خاتم النبیین دیا. اللہ ہمیں آخری نبی کی تو نے امت بنا کے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ساری امتوں سے زیادہ یہ فضیلت والی امت ہے. تو یہ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے میں نے قرآن سے ذکر کی ہیں. اور جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون؟ جبریل امین. کیوں آ کر سوالات کیے؟ تاکہ امت کو ان کے جوابات کا پتہ چل جائے. دیکھیں اللہ ذوالجلال نے دین سکھانے میں اللہ جبریل کو کہتے ہیں جاؤ میرے نبی سے سوال کرو. آپ سے جبریل امین سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں. سبحان اللہ، صحابہ کی تربیت، امت کی تربیت کرنے کے لیے اللہ کا انداز، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے ہمیں دین دیا اس پر راضی ہو رہنا چاہیے. احکامات کو خوشی کے ساتھ پورا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال پر
سوال کیا ہے؟ ایمان کے متعلق بتائیں. تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، فرمایا ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، قیامت پر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور بری اور اچھی تقدیر پر ایمان لانا. حدیث ہے نا، اور دعا ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ناظرین کرام، یہ اذکار ہیں نماز کے بعد پڑھا کریں. ان کے پڑھنے سے اللہ ذوالجلال نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. یہ دینی چینل آپ کے سامنے ایک جذبے کے ساتھ لایا ہوں کہ میں سب کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایک یوٹیوب یہ چینل ایک اس لیے بنایا ہے کہ میرے پاس سب نہیں آ سکتے، میں سب کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن سب مجھ سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور میں آپ سب سے دعائیں لے سکتا ہوں. اس حساب سے میں آپ کا استاذ ہوں، آپ سب میرے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا. اور میرے چینلز میں سننے والے بہت بڑے کبار علماء کرام ہیں، میں ان کا مشکور ہوں اگر وہ میری گفتگو کو سنیں گے. لیکن ان سے ایک اپیل ہے، اگر کہیں غلطی ہو تو میرے نمبر پر میری اصلاح کے لیے مجھے بتا دیں، میں آپ کا مشکور ہوں گا. اور میرے وہ بھائی جنہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، تو ان کے لیے جو ہے میری گفتگو انشاءاللہ وہ یعنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سنیں اور نیت کریں کہ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے. تو یہ جو ہے نا آج میرا درس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جو اسلامی عقیدے کی بنیادیں ہیں، جس طرح اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، ایک ایک کر کے سب کی وضاحت بھی انشاءاللہ تعالی میں چینل میں دوں گا. تو ابھی انشاءاللہ تعالی آج میرا پروگرام ہے، میں نے قرآن مجید جو ہے نا آج یعنی ترجمے کے ساتھ روزانہ درس آپ تک پہنچانا میں نے آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد میں وہ یہ پروگرام ابھی جو ہے نا میں کرنے والا ہوں. تو میرے بھائی میری بہنیں، مجھے سننے والی، یہ قرآن مجید روزانہ آپ نے ایک پروگرام میرا یوٹیوب سے نکالنا ہے سورۃ فاتحہ، تو اس کو بار بار سنیں انشاءاللہ تعالی. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک قرآن مجید آپ ترجمے والا لیں، اس میں دیکھیں، میرا درس سنیں، پھر قرآن مجید کو اوپر سے دیکھیں، قرآن مجید کھول کر سامنے رکھیں. انشاءاللہ تعالی دین جو ہے نا آپ کے دلوں تک اتر جائے گا اور آپ کو خوشی ہوگی ہمارے چینل کو جوائن کرنے کی، سبسکرائب کرنے کی، لائک اور شیئر کرنے کی. جب آپ اسی طرح میرا ساتھ دیں گے تو یہ چینل آپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گا، اور مجھے بھی آپ کے اس عمل سے انشاءاللہ تعالی نیکیاں ملیں گی، اور میرے دل کی بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ تک دین پہنچانے میں اللہ نے مجھے سرخرو اور کامیاب کر دیا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.